الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 20 20واں سبق حدیث کی کتاب جو ہے صحیح البخاری، اس کی شرح نزہۃ القاری ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی تعلیق نمبر 10 ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اسکرین پر ممکن ہو تو دیکھتے بھی جائیں۔ اللہ پاک ہمیں حدیث پاک کا درست فہم عطا فرمائے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا، میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، وہ سب کے سب اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا کہ میں جبرائیل و میکائیل کے ایمان پر ہوں۔ تشریحات۔ ابن ملیکہ، ان کا پورا نام عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ ہے۔ تابعین کے علماء مشاہیر میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی اور مؤذن تھے۔ عبادلہ اربعہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ اور اسماء بنت صدیق اور حضرت ابو ہریرہ اور عقبہ بن حارث اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث سنی، اور حضرت علی اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ پایا، مگر ان سے روایت نہیں کی۔ ان سے ایک مخلوق نے اخذ احادیث کی سعادت حاصل کی، اور ان کے تلامذہ میں مشہور محدث ابن جریج ہیں۔ 117 ہجری میں وفات پائی۔ یہ جو ہے نا لفظ عبادلہ اربعہ 4 کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ 4 صحابہ جن کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن العاص۔ تو یہ 4 ہیں عبداللہ کے نام سے مشہور۔ تو جی ابن ابی ملیکہ نے 30 صحابہ کرام کا جو یہ قول نقل فرمایا، اس کی توضیح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جو امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے، ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب وفات پائی تو ہر چیز پر تاریکی چھا گئی۔ ہم ابھی حضور کو دفن ہی کر رہے تھے، ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی کہ ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور مشاہدے سے جو ایمانی طمانینت قویہ حاصل تھی وہ باقی نہ رہی۔ جب اس قدر قریب زمانے میں یہ حال تھا تو برسہ برس گزرنے کے بعد جو دلوں کا حال ہوا، اس کا جب عہد رسالت سے موازنہ کرتے اور بین یعنی واضح فرق محسوس کرتے تو گھبرا کر یہ اندیشہ ظاہر کرتے کہ اعمال میں جو اخلاص اور عبادت میں جو حضور و شہود تھا، اس میں کمی ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ نفاق ہو، یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے ہے، یا ان حضرات کی مراد یہ ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کا ازالہ ضروری ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا، جو شخص کسی بری بات کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی قوت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اگر اس کی بھی قوت نہ ہو تو اپنے دل سے ناپسند کرے۔ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ صحابہ کرام کی جو حیثیت تھی، اس کے پیش نظر ان کو اپنے ہاتھ سے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے تھا۔
مگر اپنے اندر اس کی استطاعت نہ پا کر اسے دور نہ کر پائے۔ اسی کے بارے میں ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں۔ اقولو، میں کہتا ہوں، ان پر پیچ راہوں سے، پر پیچ یعنی پیچیدہ، کمپلیکیٹڈ، ان پرپیچ راہوں سے ہٹ کر سیدھی سادی بات یہ ہے کہ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کسی خطرے کا احساس۔ یہ حضرات ایمان کی قیمت جانتے تھے، اور کوئی بھی قیمتی چیز رکھتا ہے اس کی کما حقہ حفاظت اسی وقت کر سکتا ہے جب ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ وہ ہوشیار تھیلی میں اپنے موتی محفوظ رکھتا ہے جو ہر شخص کو جیب تراش گمان کرے۔ اسی کے مطابق صحابہ کرام ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معصوم نہیں تھے جیسے فرشتے معصوم ہیں۔ اسی لیے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کی مثل ہے، کہ جیسے انہیں سلب ایمان کا اندیشہ نہیں ہمیں نہ ہو۔ وہ فرشتے ہیں اور معصوم ہیں، ان کو زوال ایمان کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ان حضرات کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اللہ سے مومن ہی ڈرتا ہے اور اللہ سے منافق ہی نہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ تعلیق نمبر 11 تھی۔ اس کی تشریح جو ہے پڑھنے سے پہلے سابقہ تعلیق کی تشریح بھی جاری تھی، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایمانی جبرائیل کا مطلب، اس تعلیق کے نقل کرنے سے امام بخاری کی غرض امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تعریض ہے، اس لیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں کہتا ہوں میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے، یہ نہیں کہتا جبرائیل کے ایمان کے مثل ہے۔ امام ابن حمام نے مسائرہ میں اس کی توجیہ یہ فرمائی کہ مثلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام صفات میں مساوات ہو، اور تشبیہ صرف ایک صفت میں قدر اشتراک پر بھی درست ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ایمان تمام صفات میں جبریل کے ایمان کے برابر ہے، ہاں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے، اس معنی کر کے اس میں ادنا سا شک و شبہ کا شائبہ نہیں۔ مثل کے معنی برابری کے، اور خود حدیث میں وارد ہے، حدیث ربا میں ہے، برابر برابر دست بدست اور زیادتی سود ہے۔ اور امام بخاری نے جو فرمایا وہاں تشبیہ کی نفی تھی، ممکن الزوال نہ ہونے میں، اور امام صاحب کے قول میں تشبیہ ہے عدم شک و شبہ میں، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک چیز کو کسی چیز کے ساتھ ایک وصف میں اشتراک کی بنا پر تشبیہ دی جائے اور دوسرے وصف کے اعتبار سے نفی کی جائے، جیسے زید شیر کی طرح ہے، یعنی بہادری میں، زید شیر کی طرح نہیں درندگی میں۔ دوسرے علماء نے اس کی اور بھی توجیہیں کی ہیں، مگر میرے نزدیک یہ خود محل نظر ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں۔ شامی میں خلاصہ سے حضرت امام کا یہ قول نقل فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے، ہاں یہ کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر جبرائیل ایمان لائے۔ اب پڑھتے ہیں تعلیق نمبر 11 دوبارہ۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اللہ سے مومن ہی ڈرتا ہے اور اللہ سے منافق ہی نہ ڈر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 42 ہے، زبید نے کہا، میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ ابو وائل یہ تابعی اور کوفہ کے باشندے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ ان کے علاوہ فاروق اعظم، حضرت علی اور حضرت عمار
و دیگر صحابہ سے روایت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا مگر زیارت نہ کر سکے۔ بعثت کے وقت 10 سال کے تھے۔ 82 میں وصال ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ 150 سال سے زیادہ عمر پائی۔ ابو سعید بن صالح کہتے ہیں کہ ابو وائل ہمارے جنازوں کی نماز پڑھاتے تھے اور ان کی عمر 150 سال کی تھی۔ مرجیہ گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ گناہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ جس نے دل سے ضروریات دین کی تصدیق کر لی وہ جہنم سے آزاد ہے، ایک آن کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان کے 5 فرقے ہوئے جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ مرجیہ جس کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں، یا رجا بمعنی امید سے بنا ہے۔ سباب کے معنی ہے کسی کو عیب لگانا۔ خواہ وہ عیب اس میں ہو خواہ نہ ہو، اس میں سب سے زیادہ قباحت ہے۔ فسوق کے معنی نکلنے کے ہیں اور شرع میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے کے ہیں، یہ مرادف ہے گناہ کے۔ کفر و شرک تک کو عام ہے۔ کفر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں اور شریعت میں مذہب اسلام سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ اس پر اجماع ہے کہ مسلمان سے لڑنا کفر نہیں، اور قرآن کی اس آیت سے کہ فرمایا اگر مسلمان کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے مابین صلح کرا دو، اس سے بھی ثابت ہے کہ مسلمان سے لڑنا کفر نہیں۔ پھر اس حدیث میں اسے کفر کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں مسلمان سے لڑنے پر کفر کا اطلاق تغلیظاً ہے، یا کفر سے مراد ناحق شناسی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی کو لازم ہے کہ بھائی کے ساتھ مل جل کر رہے، لڑے بھیڑے نہیں۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے لڑا تو اس کی حق تلفی کی، یا اس بنا پر مسلمان سے لڑنے کو کفر کہا گیا ہے۔ یہ کفار کے فعل کے مشابہ ہے کہ مسلمان سے لڑنا مسلمان کا کام نہیں، کافر کا کام ہے۔ یا یہاں کفر کے لغوی معنی مراد ہے، یعنی چھپانا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اس پر آنچ نہ آنے دے، اور جب اس سے لڑا تو اس کے حق کو چھپایا۔ اقولو میں کہتا ہوں، مشتق پر حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ماخذ اس کی علت ہے۔ اس لیے حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان سے محض مسلمان ہونے کی وجہ سے لڑنا کفر ہے، کسی مسلمان سے مسلمان ہونے کی وجہ سے لڑنا ضرور کفر ہے۔ مرجیہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے ساتھ گناہ سے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ان کے اس عقیدے کے رد ہے۔ صاف صریح ارشاد ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و گناہ ہے اور ان سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث جبرائیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجمع عام میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص پیدل چلتا ہوا خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کے سب رسولوں پر اور اس کی ملاقات پر اور آخر قبر سے اٹھنے پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز ادا کرے اور فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پھر اس طرح کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، جس سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کی نشانیوں کو بتاتا ہوں۔ جب عورت اپنے آقا کو جنے،
یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے پاؤں ننگے بدن رہنے والے لوگوں کے سردار ہو جائیں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا یعنی بے اس کے بتائے کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور بارش برساتا ہے، مادہ کے پیٹوں میں کیا ہے جانتا ہے۔ پھر وہ شخص لوٹ گیا، حضور نے فرمایا اسے واپس لاؤ۔ لوگوں نے لوٹانے کی کوشش کی، مگر جب باہر جا کر دیکھا تو وہ غائب تھے۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ یہ ماشاءاللہ علوم خمسہ کے حوالے سے کافی طویل حدیث پاک ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ابھی شرح جو ہے وہ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس ضمن میں انشاءاللہ تعالی بہت سارے مسائل ہم سیکھ پائیں گے۔ تکمیل۔ اپنی طرز کے خلاف ہم نے یہ حدیث کتاب و تفسیر کی لی ہے، اس لیے کہ اس میں فی خمس لا یعلمہن الا اللہ ان اللہ عندہ علم الساعہ کا اضافہ تھا۔ مسئلہ علوم خمسہ پر بحث کی تکمیل کے لیے اس آیت پر بھی بحث ضروری تھی۔ قرطبی نے کہا یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس کو ام السنہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ حدیث کے جملہ علوم کو متضمن ہے۔ اس لیے امام بغوی نے مصابیح اور شرح سنہ دونوں کتابوں کو اسی حدیث سے شروع کیا، جیسے قرآن کریم سورہ فاتحہ سے شروع کیا گیا کہ وہ ام الکتاب ہے، اجمالی طور سے قرآن کریم کے جملہ علوم پر مشتمل ہے۔ امام قاضی اعجاز نے فرمایا کہ یہ حدیث تمام ظاہری باطنی عبادات کے وظائف پر مشتمل ہے، خواہ ایمان ہو، خواہ جوارح کے اعمال ہوں، خواہ دلوں کا اخلاص ہو، یہاں تک کہ شریعت کے کل علوم اس کی طرف راجع ہیں اور اس سے نکلتے ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر ہم اس مبارک حدیث کے جو مختلف حصے مختلف صحابہ کرام یا مختلف طرق یا مختلف کتابوں میں ہیں، سب کو یکجا کر کے اپنے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کے علاوہ یہ حدیث بالفاظ مختلفہ، کچھ زیادتی کمی، قدر تقدیم و تاخیر کے ساتھ خود حضرت ابو ہریرہ، نیز حضرت عمر، حضرت انس، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو عامر اشعری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، بزار، صحیح ابو عوانہ، طبرانی وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی امتیاز کے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کوئی نا آشنا اجنبی حاضر ہوتا پہچان نہیں سکتا تھا، اسے پوچھنا پڑتا رسول اللہ کون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو ہم حضور کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دیں جس پر تشریف رکھیں تاکہ اجنبیوں کو پوچھنا نہ پڑے۔ اجازت ملنے پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک چبوترا بنا دیا جس پر حضور تشریف رکھا کرتے اور صحابہ اس کے پہلو میں بیٹھتے۔ ایک دن مجمع عام میں حضور اسی چبوترے پر اخیر عمر مبارک میں خطبہ دے رہے تھے۔ فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ حاضرین پر ہیبت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے کوئی کچھ دریافت نہ کر سکا کہ اچانک ایک صاحب پیدل چلتے ہوئے نمودار ہوئے، نہایت خوبصورت، انتہائی سفید و شفاف کپڑے پہنے ہوئے، جس پر نام کو بھی میل نہ تھا۔ ان کے بدن سے بہترین خوشبو اٹھ رہی تھی، داڑھی اور بال بالکل سیاہ، نہ تو ان کی ہیئت مسافروں جیسی تھی نہ ان پر سفر کا کوئی اثر تھا۔ تعجب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا۔ حاضرین نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا ہم پہچانتے نہیں، یہ کون ہے؟
انہوں نے فرش کے کنارے پہنچ کر عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ۔ کئی بار نزدیک آنے کا اذن طلب کیا، ہر بار اجازت ملی۔ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے حضور کے بالکل نزدیک آ کر حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اور اپنا ہاتھ حضور کے زانو پر رکھ کر بیٹھ گئے اور مندرجہ ذیل سوالات کیے۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے سب فرشتوں، اس کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں جملہ نبیوں پر اور اس کی ملاقات پر اور موت پر اور قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لاؤ، حساب، میزان، جنت، دوزخ پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اس کا اچھا برا میٹھا کڑوا سب خدا کی طرف سے ہے۔ یہ جواب سن کر اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حاضرین کو حیرت ہوئی، سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو اور فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو تو حج کرو، عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، کامل طریقے سے وضو کرو۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اس طرح اس کی خشیت رکھو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر دریافت کیا قیامت کب آئے گی؟ اس سوال پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گردن جھکا لی، کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا تو سر اقدس اٹھا کر فرمایا قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں، یا یہ کہ حضور نے از خود فرمایا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے گونگے بہرے حکومت کریں گے، بھیک منگے، بکریوں، کالے اونٹوں کے چرواہے محلوں میں فخر کریں گے۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر حضور نے سورہ لقمان کی یہ اخیر آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ بارش برساتا ہے اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں مرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں واپس لاؤ۔ صحابہ کرام نے ہر طرف تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے۔ اب حضور نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ جبرائیل تھے۔ تم لوگوں نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا تو یہ آئے تھے کہ تم کو دین سکھائیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی جبرائیل آئے میں نے پہچان لیا، مگر اب کی بار نہ پہچان سکا۔ یہ واپس ہونے کے لیے جب مڑ چکے تھے، جب پہچانا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی اور دریافت فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ نکات: بخاری میں جتنا حدیث کا متن ہے اس پر وارد بہت سے شبہات اس حدیث کے متفرق متون کو جمع کر دینے سے دور ہو گئے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا روایتوں میں جو تقدیم و تاخیر کمی زیادتی ہے وہ راویوں کی طرف سے ہے کہ انہوں نے اپنی یادداشت یا ضرورت کے مطابق ذکر کیا۔ اب چند ضروری گوشوں کی توضیح باقی رہ گئی ہے، وہ حاضر ہے۔ جبرائیل اس خاص ہیت کے ساتھ اجنبی بن کر کیوں حاضر ہوئے؟
مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات سے روک دیا گیا تھا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کریں، اس لیے ہم لوگوں کی خواہش رہتی تھی کہ کوئی ذہین دیہاتی آ کر کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ اسی حدیث کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن عام دے دیا تھا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو، مگر ہیبت کی وجہ سے کوئی کچھ نہ پوچھ سکا۔ اس لیے جبرائیل امین اجنبی بن کر حاضر ہوئے کہ صحابہ یہی سمجھیں کہ یہ کوئی دیہاتی ہے۔ اگر صحابہ کرام کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ جبرائیل ہیں تو اس کا امکان تھا کہ صحابہ پر ان کی بھی ہیبت طاری ہو جاتی، ہو سکتا ہے ان کی زیارت میں انہماک ہو جاتا اور ان کے سوالات و جوابات کو کما حق ہو مستحضر نہ رکھ پاتے۔ بچھونے کے کنارے ہی سلام کرنے کے بعد بار بار نزدیک آنے کا اذن مانگنا اس لیے تھا کہ تمام حاضرین ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، نیز یہ بتانا تھا کہ بزرگوں کے بہت نزدیک بلا ان کی اجازت کے نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جب مجلس بھری ہوئی ہو۔ گردنیں پھلانگتے اس لیے آئے کہ ہو سکتا ہے کہ بغیر اس کے قریب آنا ممکن نہ ہو، نیز یہ بددعانہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ لوگ یہی سمجھیں کہ واقعی یہ کوئی بدوی ہے، پینڈو ہیں، دیہاتی ہیں۔ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر زانو اقدس پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے، یہ بتانے کے لیے کہ تلمیذ و استاذ میں جتنی موانست ہوگی، قرب ہوگا، اتنا ہی زیادہ فیض ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اس میں یدیہ کی ضمیر کا مرجع متعین ہے کہ رجل ہے، البتہ فخذیہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس کا مرجع حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو تو وہ معنی ہوں گے جو ہم نے بیان کیا، دوسرے یہ کہ اس کا مرجع بھی رجل ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانو پر رکھے، اسی میں ادب زیادہ ہے اور پہلو میں یگانگت کا بہت زیادہ اظہار، نیز بدویت کا بھی۔ ہم نے پہلی شک اس لیے اختیار کی کہ سلیمان تیمی کی روایت میں یہ تصریح ہے وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَكْبَتَيْهِ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے۔ نیز بغوی و اسماعیل تیمی نے اسی پر جزم فرمایا اور تیجبی نے اسی کو ترجیح دی۔ سفید شفاف بے داغ لباس پہن کر حاضر ہوئے، اس میں اشارہ ہے کہ تلمیذ کو استاذ کے سامنے اس طرح حاضر ہونا چاہیے کہ اس کا ذہن پندار کے داغ سے ملوث نہ ہو۔ سیاہ بال جوانی کی نشانی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ طلب علم کا بہترین زمانہ جوانی ہے۔ انتہائی خوبصورت بہترین خوشبو کے ساتھ آنے میں یہ تلقین ہے کہ تلمیذ کو استاذ کے حضور اچھی سے اچھی ہیئت میں حاضر ہونا چاہیے جس سے اس کی طرف میلان قلب ہو، ایسی ہیئت سے نہ حاضر ہو کہ اسے تقدر یا نفرت ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہیں پر آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے جو ہے وہ مزید بعد میں پڑھیں گے۔